تزکیہ نفس کے لیے دو بڑی اہم چیزیں، ایک کثرت ذکر اللہ، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، دوسرے نمبر پہ صحبت اہل اللہ، صحبت اہل اللہ، اللہ والوں کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت، علماء کی صحبت، جن کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے ان کی صحبت اختیار کرنا، ان کی صحبت میں رہنا، ان کی صحبت میں رہنا، نیک لوگوں کے ساتھ نتھی رہنا، جس کا اللہ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ رہ پڑو، سچوں کے ساتھ نتھی ہو جاؤ۔ یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک کثرت ذکر اللہ اور دوسرے نمبر پہ صحبت اہل اللہ۔ زمین اگر ناپاک ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کے دو طریقے ہیں۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ سورج کی شعائیں اتنی تپش کے ساتھ اس پر پڑیں کہ سورج کی گرمی اور حدت گرمائش جو ہے اس نجاست کو جلا دے اور ختم کر دے، اس کی بدبو کو زائل کر دے، فرمایا کہ زمین پاک ہو جائے گی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس زمین پر ایسی بارش ہو، ایسی موسلادھار بارش ہو، ایسی تیز بارش ہو کہ جب اس پر پانی پڑے وہ بارش اتنی تیز ہو، پانی اتنا تیز ہو کہ اس ناپاکی کو بہا کر لے جائے تو زمین پاک ہو جائے گی۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمین کو پاک کرنے کے دو طریقے ہیں، اسی طرح انسان کے نفس اور دل کو پاک کرنے کے بھی دو طریقے ہیں، اور وہ دو طریقے کون سے ہیں کہ اس دل پر اتنا اللہ کا ذکر کیا جائے، اتنا ذکر کیا جائے، اتنا ذکر کیا جائے، اتنا ذکر کیا جائے کہ اس پر جو گندگی لگی ہے گناہوں کی، یہ جو ذکر کی بارش ہے اس گندگی کو بہا کر لے جائے۔ اور دوسرے نمبر پہ کسی کامل شیخ کے ساتھ تعلق بنانا، کسی کامل اللہ والے کے ساتھ تعلق بنانا، وہ شیخ کی توجہ جب اس دل پہ پڑے گی تو سورج کا کام کرے گی، اور سورج کیا کرتا ہے، اس کی تپش جب کسی چیز پہ پڑتی ہے، فرمایا کہ گندگی پر پڑی اس کو جلا دیا، بالکل ختم کر دیا، یہ زمین پاک ہو گئی۔ شیخ کی توجہ جب اس کے دل پر پڑے گی، اس کے دل کے اندر جتنی گندگیاں ہیں سب کو بہا کر یہ لے جائے گی۔ اللہ والوں کے ساتھ نتھی ہو جائیں، اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے اللہ والوں کے پاس سفر کریں، اللہ والوں کے پاس جائیں، اللہ والوں کے پاس لمبے لمبے سفر کریں۔ بڑے بڑے علماء اللہ والوں کی مجالس میں شرکت کے لیے جاتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، اس لیے جاتے ہیں کہ تاکہ ہماری اصلاح ہو، ہمارے اندر کی گندگیاں نکل جائیں۔ اللہ والوں کے ساتھ، مشائخ کے ساتھ جڑنا صرف عوام کی ذمہ داری نہیں ہے، علماء ممبروں پہ بیٹھنے والے، بیان کرنے والے، جو ذکر کی مجالس لگاتے ہیں، جن کے بیانات میں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، یہ لوگ بھی ویسے نہیں بیٹھے ہوئے، یہ بھی کسی اللہ والے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کے سر پر بھی کسی کا ہاتھ ہے، یہ بھی اپنی اصلاح کی فکر کرتے ہیں، یہ اپنے آپ کو جو ہے اللہ والوں کے سامنے ڈالتے ہیں۔ حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی، اتنے بڑے عالم، ان کے علم کے ڈنکے بجتے تھے، ان کے ٹکر کا کوئی سامنے تھا نہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، ان سے اپنا بیت کا تعلق قائم کیا۔ کسی نے کہا کہ آپ کو اللہ نے اتنے علوم، اتنے فنون عطا فرمائے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی وہ تو عالم بھی نہیں ہے، آپ ان کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ حضرت فرمانے لگے میں نے بڑے علوم حاصل کیے، لیکن میری عملی زندگی جب میں نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو دیکھا، ان کو دیکھ کر مجھے پھر شرم آئی کہ تو اتنا بڑا عالم دین ہے، وہ عام آدمی اس کو لوگ کہتے ہیں وہ عالم بھی نہیں ہے، اس کی رات مصلے پہ گزرتی ہے اور تیری رات سونے میں گزرتی ہے، تو اتنا بڑا عالم ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ تالاب کے کنارے کتابیں رکھی ہوئی ہیں، سامنے طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ پیچھے سے آئے، مولانا روم اپنے شاگردوں کو کتابیں پڑھا رہے، لگے ہوئے مست ہیں، مگن ہیں، اور حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ آگے کھڑے ہو گئے، تو مولانا روم نے ان کو دیکھا تک نہیں کہ وہ سیدھا سادہ کوئی بابا جی ہے، پتہ نہیں کون ہے، کھڑا رہنے دو، ہم اپنے کام میں لگے ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے پوچھا، حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ این چیز
فارسی میں نا، فارسی میں این چیز. انہوں نے کہا بابا جی کو دیکھا، انہوں نے کہا بابا جی اپنا کام کرو یار، ہمیں پڑھانے دو، ہم پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے، جب اپنا کام کرو، تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی. نے کہا این چیز. فرمانے لگے این قالست لیکن تو نہ میدانی، یہ قال کا علم ہے، تم نہیں جانتے. شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑے، وہ جو کتابیں تھیں اٹھا کے ساری تالاب میں پھینک دی. انہوں نے کہا بابا یہ کیا کر دیا آپ نے، یہ کمپیوٹرائز دور تو نہیں تھا کہ بھائی دوبارہ جو ہے نا کتابیں نکلوا لیں گے، لے آئیں گے، نئی کتاب خرید لیں گے، ایسا تو نہیں تھا. وہ ہاتھوں سے لکھی ہوئی، سیاہی سے لکھی ہوئی کتابیں تھیں. وہ پریشان ہو گئے، سر پہ ہاتھ مارا، غصہ ہو گئے. او بابا جی تو نے تو ہماری ساری زندگی کی محنت ضائع کر دی. شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ تالاب کے اندر اترے، یوں شلوار اوپر کی، نیچے اتر کے وہ کتابیں اٹھائی. کتاب اٹھا کے یہ کتابوں کو جھاڑا تو اندر سے دھول اور مٹی نکل رہی تھی. کیا نکل رہی تھی بھائی؟ پانی کے اندر کوئی چیز جائے نکالیں تو اس سے پانی نکلے گا، مٹی نکلے گی؟ پانی نکلنا چاہیے نا. انہوں نے اٹھا کے یہ کتاب کو جب جھاڑا تو اندر سے دھول اور مٹی نکل رہی ہے. شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ عمل کیا تو مولانا روم پوچھنے لگے بابا جی میں تم کو تو بڑا سادہ سمجھتا تھا، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ این چیز. بابا نے بھی وہی جواب دیا، این حالست میرے بچے لیکن تو نمیدانی، یہ تو نہیں جانتا ہے. پھر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے شاعر تھے، فرمانے لگے مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریز نہ شد. مولوی روم اس وقت تک مولوی کہلانے کے لائق نہیں ہے جب تک شمس تبریز کی غلامی میں نہ آ جائے. اس لیے جب اللہ والوں کے ساتھ جڑیں گے، نیک لوگوں کے ساتھ جڑیں گے تو ہماری زندگی سنور جائے گی. لیکن اگر ہم چرسیوں اور موالیوں کے ساتھ رہیں گے تو آپ بتائیں کہ کچھ عرصے کے بعد ہم چرسی موالی بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ ہمارے یہاں جو ہے نا قریب میں وہ کیا ہوتا ہے، وہ ایسے سے کرو پٹی بولتے ہیں اس کو، یہ پٹی چلاتے ہیں. دوسرا وہ کیرم بورڈ ہوتا ہے، وہ بڑا سا ڈنڈا جو ہوتا ہے اس سے جو گیند کو مارتے ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے وہ؟ اسنوکر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ہاں اسنوکر کے پاس ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے، روز آگے کھڑا ہوتا ہے، ان کو دیکھتے بولے میں کھیلتا نہیں ہوں، میں صرف ان کو دیکھتا ہوں یہ کرتے کیا ہیں. یہ پاس کھڑا ہو کے بڑے شوق سے ان کو یوں دیکھتا رہتا ہے. ایک دن دیکھا، 2 دن دیکھا، 3 دیکھا تو وہ جو کھڑے ہوئے ان سے دوستی ہو گئی. دوستی انہوں نے کہا بھائی آ کے ذرا چیک تو کر بھائی. انہوں نے کہا مجھے نہیں آتا. نہیں بولا چیک تو کر یار، تو آگے آ تو صحیح. وہ آگے آیا، اس نے جو یوں رکھا اور یوں رکھ کے جو یوں مارا، ایک گیند کو مارا دوسری گیند کو لگا تو وہ جو ہے نا وہ پار لگ گئی. انہوں نے کہا بابا تو بڑا استاد ہے. 1 مہینے کے بعد جو ہے نا یہ بھی استاد بن گیا. چرسی بیٹھے ہوئے بہت سارے، چرسیوں کے پاس ایک بندہ آ کے بیٹھ گیا. ہمارے بعض لوگوں میں ایک بات بڑی مشہور ہے نا، یہ مشہور ہے اور غلط بات ہے، صحیح نہیں ہے. ایک بندہ کہنے لگا کہ یہ چرس جو ہے پیری فقیری بوٹی ہے. وہ کہنے لگا چرس پیری فقیری بوٹی نہیں ہے، یہ حرام ہے. کیا ہے؟ چرس حلال نہیں ہے. پیر حرام کام نہیں کرتے. جو آپ کو چرس پلا رہا ہے وہ پیر نہیں ہے، وہ پیڑ ہے، پیڑ. چرسی پیر نہیں ہو سکتا. جس کے چہرے پہ سنت رسول ہے، سر پہ امامہ ہے، کرتا پہنا ہوا ہے، اس کی زندگی اتباع سنت پر، اس کا لباس، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا چلنا، اس کا اوڑھنا، اس کا بچھونا، اس کی گفتگو، اس کا انداز سارا اللہ کے نبی کے طریقے پر ہے، تب یہ پیر اور مرشد کہلانے کے قابل ہے. ورنہ ایک بندہ ساری زندگی نہایا نہیں، اس کی وہ گتیں بنی ہوئی تھی، وہ گت بنتی ہے نا، وہ منڈی سی بنی ہوئی ہے، اتنی بنی ہوئی ہے، وہ پتہ نہیں کتنے عرصے سے وہ نہایا ہی نہیں ہے. مجھے کہنے لگے یہ کامل ہے. یہ کیا ہے؟ کامل ہے. میں نے کہا ہاں کامل ہے، لیکن شیطانیت میں کامل ہے، یہ پیری فقیری میں کامل نہیں ہو سکتا. پیر کامل ہوگا تو اس کی زندگی اتباع سنت پر ہے. اگر اتباع سنت پہ نہیں ہے، ایک پیر ہے اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے لیکن پیر ہے، اب بولیں گے یہ پیر ہے، جھوٹ کہتے ہیں، یہ پیر نہیں ہے. یہ اس نے اپنا دھندا بنایا ہوا ہے، پیروں کی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے. اس کے پاس گدی ہے، یہ آئے گا السلام علیکم صحیح چھال خوش بیا کھیل ٹاٹ تکڑو، آ کے بیٹھا اور یوں رکھا، نیچے رکھ کے چلا گیا، ہاتھ جوڑا چلا گیا. کیوں بھائی؟ نماز وماز نہیں، میرا مرشد ہے نا، مرشد ہے بابا. جب میں پھنسنے لگوں گا نا، مرشد سامنے آئے گا، یہ میرا مرید ہے. جب وہ کہے گا میرا مرید ہے، وہ ساتھ لے جائے گا، پار لگ جائیں گے ہم. یہ سب جو ہے نا یہ دھوکے والی باتیں. جو 1 نمبر پیر ہے وہ آپ کو کہے گا بھائی 5 وقت کی نماز پڑھو،
وہ کہے گا آپ کو 2 نمبر دھندے نہ کرو، آپ کو کہے گا یہ والے کام نہ کرو، یہ غلط کام نہ کرو، کسی کی ماں بہن بیٹی پہ غلط نظر نہ رکھو، حرام کاروبار نہ کرو، سود نہ کھاؤ، حرام کاریوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ پیر ہے، یہ پیر۔ لوگوں میں مشہور ہو گیا نا کہ بھئی وہ تو دھندے والے لوگ ہیں، وہ تو پیر لوگ ہیں۔ پیر دھندا نہیں ہے، 1 نمبر اور 2 نمبر ہر جگہ پہ موجود ہے۔ 1 نمبر جو ہے وہ پیر ہے اور 2 نمبر جو ہے وہ پیڑ ہے، پیڑ۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ گلے خوشبو در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتم کے مشک یا عبیری، کہ از بوئے دل آویزے تو مستم، بگفتہ من گلے ناچیز بودم، ولیکن مدت با گل نشستم، جمال ہم نشیں در من اثر کرد، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گلے خوشبو در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم۔ میں حمام میں گیا تو وہاں مٹی پڑی ہوئی تھی، میں نے مٹی اٹھائی، یوں سونگا تو اس سے خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تو مشک ہے یا عنبر ہے، کہ تو نے تو مجھے حیران کر کے رکھ دیا ہے، تو مشک ہے یا عنبر ہے؟ کہ از بوئے دل آویزے تو مستم، بگفتہ من گلے ناچیز بودم، ولیکن مدت باگل نشستم۔ میں تو مٹی کی مٹی ہوں، لیکن کچھ عرصہ میں پھول کے ساتھ رہی ہوں، پھول میں چونکہ خوشبو ہے، وہ خوشبو مجھ میں سرایت کر گئی ہے، ولیکن مدت باگل نشستم، جمال ہم نشیں در من اثر کرد، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ میرے ہم نشیں نے مجھ میں اثر کر دیا، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ میں کوئی مشک نہیں، کوئی عنبر نہیں، میں تو مٹی کی مٹی ہوں۔ مٹی کے اندر اگر پھول کے ساتھ رہنے کی وجہ سے خوشبو آ رہی ہے، اگر ایک بندہ کسی کامل اللہ والے کے پاس رہے گا تو کیا اللہ والے کی خوشبو اس میں سرایت نہیں کرے گی؟ اس کی عادات اس کے اندر نہیں آئیں گی؟ تو اچھی صحبت میں رہیں گے، چرسیوں کے ساتھ تو نہیں رہیں گے، تو وہاں نہیں جائیں گے، وہاں بھی نہیں جائیں گے، وہاں بھی نہیں جائیں گے، اور جو ہے وہاں بھی۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کسی ایسے مجالس میں ہم لوگ نہیں بیٹھیں گے، جب نہیں بیٹھیں گے نا تو انشاءاللہ پھر سب ٹھیک رہے گا، سب کچھ ٹھیک رہے گا۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو اس کا فائدہ ہوگا، کوشش کریں گے نا۔